آدھی رات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کا ایمرجنسی مختصر خطاب۔ پی ٹی آئی کی ایک بڑی شخصیت گرفتار، آج توشہ خانہ کا فیصلہ آخری مرحلے میں، نااہلی ہوگی یا سزا۔ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں فیصل سید۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے جس قدر تندہی سے اور جس قدر تیز رفتاری سے قانون سازیاں کی جا رہی ہیں اور جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے اس کو اب منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جس قدر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی مثال کل کی ہیرنگز کے بعد جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اگرچہ یہ جو قانون سازیاں ہوئی ہیں اس میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت اور جے یو آئی ایف اے یہ سخت نالاں ہیں اور یہ کہتے ہیں جے یو آئی ایف اے کے ممبران کہ ہمارے سامنے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، صرف ہمارے سامنے لا کے مسودہ رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس پہ ووٹنگ کریں۔ گویا عام لوگوں کی تو زبان بندی کر ہی دی گئی، پارلیمنٹ کے اندر بھی زبان بندی کر دی گئی ہے کہ بولنا نہیں ہے، آپ نے صرف ووٹ ڈالنا ہے۔ بات کرتے ہیں ناظرین، میرا یہ وی لاگ جو ہے، یہ چینل جو ہے یہ نیا ہے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری خبریں اور تجزیے پہنچتے رہیں۔ ناظرین، آدھی رات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کا اٹھ کر ایمرجنسی خطاب کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کو رات کے پچھلے پہر کہیں سے یہ اطلاع دی گئی کہ آج ان کے توشہ خانہ کیس میں ان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بہت اہم خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، اس میں بتایا ہے کہ جس طرح سے کل دن کی ہیرنگ تھی جس میں جو جج ہے ہمایوں دلاور، انہوں نے ان کی گواہ پیش کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ پھر جس طرح سے ان کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کی گئی، ان کی غیر موجودگی میں گواہان کی جو اس کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے گواہ جو ہیں ان کی جس طرح سے بیانات قلم کر لیے گئے، اور جو جج کا رویہ ہے، جو محترم ہمایوں دلاور ہیں ان کا یہ رویہ بتا رہا ہے، جس طرح سے انہیں چھٹیوں سے، وہ خود چھٹیوں پہ تھے، انہیں بلایا گیا ہے اور اب پھر چھٹیاں چل رہی ہیں سپریم کورٹ کی اور یہ عدالتوں کی ججز کی چھٹیوں کے دوران ان کو بلا کر ان سے فیصلہ کروایا جا رہا ہے کہ مجھے نااہل کر دیا جائے۔ انہوں نے بڑا امپارٹنٹ میسج دیا ہے جناب عمر عطا بندیال صاحب کو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ میں 300 سے زائد جو ہے وہ پیشیاں بھگت چکا ہوں ان 2-3 ماہ میں ہر کیس میں عدالت میں پیش ہوتا ہوں، مجھے انصاف چاہیے، صرف میں ہر مقدمہ جو ہے اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر آج توشہ خانہ کیس جو ہے انہوں نے بتایا کہ آج چونکہ یہ جو جج ہیں ہمایوں دلاور سپریم کورٹ کے اس حکم کے باوجود کہ جب تک ان کی جو پی ٹی آئی کی اپلیکیشنز ہیں ان پر فیصلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے نہیں آ جاتا، ماتحت عدالت اس پر کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتی، اس پہ اپنا کسی طرح کا کوئی ویڈکٹ نہیں دے سکتی۔ اس کے باوجود جو ہمایوں دلاور ہیں، جج ہیں سیشن کورٹ کے، وہ آج انہوں نے ہر حال میں فیصلہ دینے کے لیے کہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل انہوں نے کہہ دیا کہ گواہ تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیے کہ میں نہیں سنوں گا، گواہ پیش کرنے کی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی گئی۔ اور پھر انہوں نے کل ڈیڈ لائن دی پی ٹی آئی کو کہ آج وہ دلائل دیں یا نہ دیں، وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے، جو ابھی تک تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جو اس وقت ہمایوں دلاور جس طرح سے وہ بضد ہیں ایک فیصلہ دینے کے لیے، یوں لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو نااہل کرنا ہے یا سزا دینی ہے، فیصلہ لکھ کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، انہیں کہا گیا ہے کہ آپ یہ فیصلہ سنا دیں، تو انہوں نے یہ صرف فیصلہ سنانا ہے۔ اس میں انہیں قطع نظر اس کے کہ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے۔ توشہ خانہ کیس 70 سال سے
چیئرمین PTI کہتے ہیں ہر کوئی توشے لے رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں ایک واضح قانون ہے جس کے مطابق میں نے بھی لیے، اس میں باقی جماعتوں نے بھی لیے، تو مجھے جو ہے اس میں ایک بدنیتی پر مبنی ریفرنس جو ہے راجہ پرویز اشرف کی طرف سے بھیجا گیا، اور جس کو حکومت نے بھرپور قسم کا مجھے نااہل کرنے کے لیے اسے ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور مجھے نااہل کیا جا رہا ہے اس سیاست سے۔ تو ناظرین، یہ ہے ایمرجنسی۔ اور دوسرا، رات گئے ہی انتہائی قریبی ساتھی افتخار درانی کو ڈکی چھپی شخصیت نہیں ہے، PTI کے چیئرمین کے دستے راست، ان کو گھر سے اٹھا لیا گیا۔ یہ ہے تیز رفتاری ناظرین، برق رفتاری ہے، اور آگے حالات کیا بنتے ہیں۔ آج کا دن بڑا اہم ہے، سیاست کس طرف جائے گی، پاکستان کی تباہی کی طرف لے کے جانی ہے، یا انتقام کے پہلے بھینٹ چڑھی ہے جو پچھلی جماعت کو ایک من پسند حکومت لانے کے لیے جس طرح سے اس ملک کو آج اس نہج پہ تباہی کے دانے پر لا کر کھڑا کیا ہے، عوام کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب آگے یہ انتقام جو ہے وہ اگر مزید بڑھتا ہے تو پھر ملک کے اور ہمارے کیا حالات ہوں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔